الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صحابة برکت کا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی جنا گراں وچ ماں نہیں ہوندی. جنا گراں وچ ماں نہیں ہوندی. انہاں دے ویلے چھاں نہیں ہوندی. جنا گراں ماں نہیں ہوندی. انہاں دے ویلے چھاں نہیں ہوندی. جنا گراں وچ یار ماں نہیں ہوندی. انہاں دے ویلے چھاں نہیں ہوندی. اور پتر باوے جان بھی مگر. پتر باوے جان بھی مگر. ماں کو نہیں ہوندی. جنا گراں وچ ماں نہیں ہوندی. انہاں دے ویلے چھاں نہیں ہوندی. ارے جے کرے ماوا ہاں نایا کر. جے کرے ماوا ہاں نایا کر. رب کرواندی ہاں نہیں ہوندی. رب کرواندی ہاں نہیں ہوندی. جنا گراں وچ ماں نہیں ہوندی. انہاں دے ویلے چھاں نہیں ہوندی. جنا گراں وچ ماں نہیں ہوندی. انہاں دے ویلے چھاں نہیں ہوندی. نہایت ہی ادب لائے افعال کرام ناطقان حضرات سامعین محترم بزرگوں بچوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج اسی مقدس محفل کے اندر مقدس مجلس کے اندر جس بات سے آج ہوئے فقط ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین آخر آئی ہماری والدہ محترمہ اسماعیل کو رحمت فرما کے
اللہ کریم صلاح میں بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے اور اپنا واسطے ذریعے نجات فرمائے۔ سامنے گرامی قدر رب العالمین کا قرآن بار بار فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین، عبادت کرنی ہے صرف خالق کائنات میں کرنی ہے۔ رب تو علاوہ عبادت کا لائق کوئی بندہ نہیں، رب تو علاوہ عبادت کا لائق کوئی بندہ نہیں۔ کائنات دے وچ رب تو علاوہ جڑا بھی خدائی دا دعویٰ کرے گا مرتد ہوئے گا، کافر ہوئے گا، لیکن عبادت کا لائق نہیں ہو سکتا، عبادت کا لائق نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کا قرآن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خالق کائنات کا کلام فرماتا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو رب العالمین کی کرنی ہے، اور خالق کائنات کے نال کسی نو شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔ واحد ذات ہوے کہ جنوں سجدہ کیتا جائے، واحد ذات ہوے کہ جنے واسطے عبادت کی جائے، لیکن جتے خاص اپنی عبادت کو رب نے ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کے متعدد مقامات تے رب نے یہی فرمایا عبادت کرنی ہے تے رب دی کرنی ہے، لیکن جڑا متصل حکم ارشاد فرمایا رب دی عبادت تے خاص ہے، کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا کہ رب کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ فرمایا رب کی عبادت ہو گئی، حقوق اللہ ادا ہو گیا۔ فرمایا جڑا نال حکم ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، فرمایا کوئی اے نہ جانے ابے اس اندر بھی شک ہے۔ فرمایا عبادت رب کی کرنی ہے، انسان ماں باپ نہ کرنا ہے، انسان ماں باپ نے کرنا ہے۔ عبادت فقط رب العالمین کی ذات ہے، اور احسان کے سلوک ماں باپ کی ذات نے، حسن سلوک کے حقدار ماں باپ کی ذات نے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بڑا مقام حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک دفعہ ماں باپ دے قدماں تے ڈگ پوے، جڑا اپنے ماں دے قدماں تے ڈگ پوے، ماں ایسی دعا دیندی ہے کہ رب العالمین دنیا دی بھی نعمتاں عطا فرما دیندا ہے تے آخرت دی بھی نعمتاں عطا فرما دیندا ہے۔ رب دنیا دی بھی نعمتاں عطا فرما دیندا ہے تے آخرت دی نعمتاں بھی عطا فرما دیندا ہے۔ کس طرح حدیث مبارکہ دے اندر موجود ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پاک پڑھے کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اوپر رہندے ہویا اولاد واسطے ماں باپ دے اوپر حق اے وے کہ اولاد انہاں دے اگے اوفی بھی نہ کرے۔ سورہ بنی اسرائیل جا کے مبارکہ مفہوم پیش کیتا ہے کہ اف تک بھی نہ کرے، تے انہاں دی جدوں خدمت کرے گا، انہاں دی جدوں لحاظ رکھے گا، تابعداری کرے گا، تو اس نو مقام کی ملے گا، اس نو درجات کی ملیں گے کہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ ایک چھوٹا جا دنیا کائنات کی دنیا دے اندر کوئی بندہ کوئی بھی کام کرے تو اس کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے، اس کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ دنیا دار دنیا داری واسطے کام کرے اس کو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب واسطے عبادت کرے تو رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کو دنیا کے بھی عطا کرنا کہ آخرت کے بھی عطا کرا گا۔ اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرے تو یہ بھی ایسے کلیے آئے گا کہ رب العالمین اس کا بدلہ کہ دنیا کے اوپر بھی دے گا کہ کل قیامت والے دن بھی اس کا بدلہ دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ دنیا کے کس طرح رب العالمین بدلہ دیتا ہے؟ اس ویلے انسان اولاد جیڑی خود بڑھاپے کی طرف پہنچے نا، جنہاں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اور انہاں دی اولاداں بھی انہاں دی خدمت کرتی ہیں، انہاں دی اولاداں انہاں دی خدمت کرتی ہیں، جنہیں اپنی جوانی دے وچ ماں باپ نو اختیار نہ دیتا، انہاں نو حق نہ دیتا، احسان نہ کیتا، اس ویلے خود ماں باپ بن گئے تو اس ویلے سمجھ لگ رہی ہے کہ ہن ماں باپ کا حق کی ہے۔ پھر آخر ہے کہ میری اولاد میرے فرما بردار نہیں، میری اولاد میری فرما بردار نہیں، میں حکم دیاں تے عمل نہیں کردی، میں کوئی کم آکھاں تے عمل نہیں کردی، میں خدمت آکھاں تے خدمت نہیں کردی۔ اولاد کس طرح خدمت کرے کہ جس ویلے اولاد چھوٹی ہے، اسی جوانی دے وچوں اولاد دے سامنے اساں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کیتی، اپنی اولاد کو سبق نہیں سکھایا، تو ہن تسی باپ بنے ہو، اولاد دے وقت آ گیا ہے تو تہاڈی خدمت کرے، جدوں انہاں ایک عمل ہویا ویکھیا ہی نہیں تے پھر کس طرح تہاڈی خدمت کرن گے، کس طرح تہاڈی خدمت کرن گے؟ ایک عمل ہوندا ویکھیا ہی نہیں کسے نے، اگر کسی نے کوئی عمل ہوندا ویکھیا ہوئے تو اس طرح دا عمل دہراوندا ہے۔
اچھا عمل ہوئے تے کرے تے ثواب ملدا ہے، برا عمل ہوئے کرے تے گناہ ملدا ہے۔ تے دنیا دے اوتے رب العالمین اس نو جدوں باپ بندا ہے تے خالق کائنات نوں وقار دیندا ہے کہ بندیا تو اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کیتی، اج تیرے مقدر کی ذلت اور رسوائی کی تیرے مقدر کی بھی ذلت اور رسوائی کی گئی۔ ماں باپ دی تے شان اے وی کہ اگر زندہ نے تے سراپا رحمت، زندہ نے تے سراپا رحمت دی برکات نے، دنیا تو چلے گئے نے تد بھی رحمت تے برکات نے، تد بھی رحمت تے برکات نے۔ زندہ واسطے قرآن نے بیان کیتا کہ ببے والدین احسانا، اس نے سلوک کریا اپنے ماں باپ نال۔ اور جب دنیا تو چلے جان پھر قرآن نے کی بیان کیتا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ رب دی بارگاہ میں عرض کریا کرو کہ مالک کائنات جس طرح میں چھوٹا سا انہاں میرے تے شفقت کیتی، ہن انہاں دے اوتے تیری شفقت دا وقت آ گیا، مالک تو انہاں تے کرم فرما دے، انہاں تے کرم فرما دے۔ حدیث مبارکہ سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف حدیث مبارکہ، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب بالبر۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اوتے اولاد واسطے اے انعام ہے ماں باپ دا کہ اولاد دنیا تو چلی جائے، ماں باپ دنیا تو چلے جان، اولاد واسطے اے وے کہ ماں باپ چلے گئے نے، ایک چلا گیا یا دونوں چلے گئے نے، قبر دے اندر نے، اولاد قبر تے جا کے جمعے والے دن انہاں دی قبر دی زیارت کرے کہ خالق کائنات اس زیارت دی وجہ نال اس بندے دے گناہ بخش دیندا ہے، اس بندے دے گناہ بخش دیندا ہے۔ مشکات شریف حدیث مبارکہ فرمایا کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ، فرمایا کہ جڑا بندہ ماں باپ دی قبر دی زیارت کردا ہے رب العالمین دے گناہ بخش دیندا ہے۔ صرف ایتھوں تک نہیں، صرف گناہ نہیں بخشے گئے، ماں باپ کا کتنا احسان ہے ساڈے تے، کتنیاں پیاریاں ہستیاں نے، نعمتاں نے۔ کملی والے فرمایا صرف گناہ ہی نہیں بخشے گئے، فرمایا وَقُتِبَ بِالْبَرِّ، فرمایا جڑے اودے گناہ نے انہاں دے بدلے رب گناہ پہلے معاف کردا ہے، پھر انہاں دے بدلے خالق کائنات اس بندے دے حق دے وچ نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دیندا ہے، اس بندے دے حق دے وچ نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دیندا ہے، کیوں کہ اس نے اپنے ماں باپ کی قبر دی جا کے زیارت کیتی ہے۔ یہ کہ قبر دی زیارت دا عالم یہ ہے کہ انسان کے گناہ بھی بخشے گئے، نیکیاں بھی مل گئیاں، اگر وہ زندہ ہون حیات ہون تو پھر بندہ انہاں دے قدماں تے ڈگ پوے تے پھر مالک کی مقام عطا فرماتا ہے، پھر مالک کی مقام عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ویلے میں معراج تے گیا ہاں، جس ویلے میں جنت دے اندر گیا، جنت دے وچ جا کے میں قرآن سنن دی، قرآن دی آواز سنی تو بے شخص قرآن دی تلاوت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پوچھا، فرمایا فقلت من ھذا، فرمایا اے فرشتوں ذرا دسو تے صحیح یہ آواز کدی ہے، یہ شخص کون ہے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے پیا، جنت وچ بھی اس دی آواز آ رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پوچھا، فرشتے عرض کیتی سونیا تو حال چہرے والے دنیا زلفا والے آمین یا ملا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا تہاڈا غلام، فرمایا سونیا تہاڈا غلام ہے جڑا دنیا دے اندر رہندیا ہویا اپنی ماں دی خدمت کرنا سی، اج رب العالمین نے اس کو مقام عطا کیتا ہے کہ دنیا تے قرآن پڑھدا ہے، اج جنت وچ قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، فرمایا جنت سے آواز آ رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاماں عرض کی ارے کتنی سونیا وہ جہاد شیرے والے حضور اس غلام کو شان کس طرح ملے، یہ مقام کس طرح ملیا؟ بڑے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو توجہ نال سنیا جے، وکان ابر الناس بی امی، فرمایا غلامو اے میرا غلام جڑا ہے دنیا دے وچ اپنی ماں دا تابعدار سی، فرمایا دنیا دے وچ اپنی ماں دا تابعدار ہے، رب نے مقام عطا کیتا، قرآن دنیا تے پڑھدا ہے، آواز جنت سے آ رہی ہے، دنیا تے رب نے مقام عطا کیتا، گناہ بخش دیتے نے، نیکیاں لکھ دیتیاں نے، جنت دے وچ خالق کائنات نے اس قرآن پڑھن والے دے، اس ماں باپ دا ادب کرن والے دے، ماں باپ کی تکریم کرن والے دے، ماں باپ
میں حسن سلوک کرنے والے تھے خالق کائنات نے یہ مقام عطا کیتا کہ جڑا بھی قیامت تک واسطے میرے اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا انہاں دا احترام کرے گا میں خالق کائنات انہاں دے گناہ بھی بخش دیواں گا میں انہاں واسطے نیکیاں بھی لکھ دیواں گا میں بروز قیامت انہاں دی بخشش بھی فرما دیواں گا فرمایا میں انہاں دی بخشش بھی فرما دیواں گا ماں منی سب جگ منیا وہ پہلا مرشد ماں بیچ کے ناراض نتیجے انہوں کتنے میں ملتے فرمایا ماں پیو دا جنہیں ادب کیتا احترام کیتا رب العالمین انہوں مقام عطا فرماندا ہے جنہیں ماں باپ نے عزت نہ کیتی انہوں دنیا دے اوتے بھی کوئی ایمان نہیں نصیب ہوتا تے گل بروز قیامت بھی رب العالمین کی بارگاہ وچ کوئی مقام نہیں ملے گا کیوں کہ رب نے فرمایا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا جنہ خالق کائنات کی عبادت کرن دا حق ہے خالق کائنات نے فرمایا ماں باپ دا ادب کرنا بھی ہونا ہی حق ہے ماں باپ دا ادب کرنا انہاں نال احسان کرنا رب العالمین نے فرمایا پھر بھی ہونا ہی حق ہے کوئی اے نہ سمجھے کہ حقوق اللہ سارے تے لازم نے وہ ادا نہ کیتے تے سختی ہوئے گی حقوق العباد دے وچ کمی ہے فرمایا نہ جتھے حقوق اللہ ادا کرنا تواڈے تے فرض ہے فرمایا ماں باپ دا ادب اور احسان کرنا اونوں دے نال بھی تواڈے تے فرض قرار دیتا ہے تواڈے تے فرض قرار دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا غلام حضور دی بارگاہ دے اندر آیا آگے عرض کردہ سونیا بدوہاد چہرے والیا ملیک دی ظلمہ والیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہنا جہاد بہت بڑا اللہ تعالیٰ دا انعام ہے بہت بڑی فضیلت ہے جڑا جہاد کرے جنہ جنگے بدر کی جہاد کیتا رب دا حکم آیا کہ اج تو بعد یہ میرے حبیب دے صحابی جو مرضی کرن انہاں واسطے خیر ہی خیر ہے جہاد دا بڑا مقام ہے غلام حضور دی بارگاہ چ آیا آگے سے کتی سونیا کا دعا دے چھے والیا میں تواڈے نال جہاد تے جانا چاہتا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاما ماں زندہ فرمایا ماں زندہ ہے حضرت کہتا سونیا ہاں ماں زندہ ہے حضور نے فرمایا غلاما جہاد تے جائے گا شہادت ہی حاصل کرنی ہے شہید ہونے کا جنت ہی لینی ہے تو غلاما میں تجھے ایک ایسا رستہ نہ بتاواں کہ تو اپنے گھر چلا جا رب تینوں جنت عطا فرما دے گا رب تینوں جنت عطا فرما دے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ غلام آیا حج کی سونیا جہاد پہ جانا چاہنا اور دہاد چہرے والے شہادت حاصل کرنا چاہنا جنت حاصل کرنا چاہنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاما شہید ہونے کا جنت دلانی ہے فرمایا جیا کا جنت دلانی ہے فرمایا غلاما ماں زندہ ہے گھر چلا جا فرمایا غلام مال چلا جا ماں دی خدمت نو اپنے اوتے لازم کر لے جڑی جنت تو جہاد کرنا چاہنا رب تینوں اپنے گھر عطا فرما دے گا فرمایا غلام جڑی جنت تو جہاد کرنا چاہنا رب تینوں گھر عطا فرما دے گا جس دے بدلے عمل نہ کوئی او کرے زیادت رب رسول نہ اس تے راضی او جڑا کرے نا عزت ماں دی فرمایا رب رسول اس سے راضی نہیں جڑا ماں دی عزت نہ کرے جناب موسی علیہ السلام مختصر کرنا وقت لیا جناب موسی علیہ السلام نبی واسطے حکم ہے اسی تے گناہگار اسی تے سیاہکار اسی تے خطرہ مالا اسی تے روسیاما ان راج ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے رب دے حکم ادھولی کرنے رب دے حبیب دا حکم ادھولی کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دور دے جا رہے نے رب نال ہم کلام ہونے نے اس لئے رب نال کلام کرنے نے ایک وقت ایسا آیا ایک دن ایسا آیا خالق کائنات نے فرمایا اے موسیٰ اے میرے پیارے نبی موسیٰ آج کو بعد اگر تو کوئی لے آئے کہ خیال نہ
انہوں نہ دنیا تے کچھ ملتا ہے نہ آخرت تے کچھ ملے گا ایک غلام کلی والے دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی سونے تو ہاتھ چہرے والے اللہ دنیا ظلمہ والے عالم نشرات سینے والے سونے ذرا کرم فرمایا جے کلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا فرمایا ان اللہ تعالی ان اللہ درجہ عبد صالح فی الجنہ فرمایا جس ویلے رب العالمین سے نیک بندے دیاں درجات بلند کرتا ہے اس کا مقام بلند کرتا ہے جنت کے اندر اس ویلے خالق کائنات کی بارگاہ وہ غلام کو کرتا ہے حضرت رب العالمین فیقول یا ربی انا لی حاضر مالک کائنات منو مقام کو ملیا منو شان کو ملے منو درجات کو ملے کہ خالق کائنات فرماتا ہے رب العالمین فرماتا ہے غلاما اتنو مقام سوریا کو ملے آئے کہ دنیا کے اوپر اپنی نیک اولاد چھڑ کے آیا ہے وہ اولاد تیرے واسطے اتنا دعا کر دی ہے انہاں دعا دا صدقہ آج میں تیرے درجات بلند کر چلے فرمایا غلاما تیری اولاد لے کے وہ دعا کر دی ہے آج تیرے درجے بلند ہو گئے ہیں کل بروز قیامت جس میں کوئی سہارا نہیں ہوئے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہوئے گا کہ حضور تا فرما دے کہ جڑا ماں باپ کی عزت کرے رب اس کو جنت عطا فرماتا ہے جڑا ماں باپ کا احترام کرے رب اس کو جنت عطا فرماتا ہے کہ جس ویلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے عمل نہیں کریں گے رب العالمین پھر ساتھوں جنت عطا نہیں کرے گا خالق کائنات حبیب کے حدیث مبارکہ فرمایا نکل ربی پھیرے در والدے وسوخ ربی پھیر سوخ والدے فرمایا رب دی ناراضگی والدین دی ناراضگی رب دی ناراضگی والدین دی رضا رب دی رضا فرمایا والدین دی رضا رب دی رضا ہے اسی بیٹھنیاں دعا کرنیاں پاک کلام دی تلاوت کیتی شرع خوانی کیتی ایک گلاں سنیا سنایا انہاں دا صدقہ اج رب العالمین باقر صاحب دے بھائی والدہ دی بخشش فرمائے گا کیونکہ خالق کائنات حبیب دی حدیث ہے کہ رب العالمین میرے تواڈے ذکر دے نال انہاں دے سارے ذکر دے نال رب العالمین انہاں دے درجے بلند فرما دیندا ہے خالق کائنات انہاں دے درجے بلند فرما دیتا ہے حدیث مبارکہ میں دو بیان کیتیاں پہلی حدیث کے خالق کائنات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں نیک بندے دی درجے بلند ہو جس ویلے بندے دے درجے جنت چ بلند ہون خالق کائنات کے سوال کرتا ہے رب العالمین کیج بلند ہوئے آیا سا گناہ لے کے گھٹنیاں گناہاں دیاں سن نافرمانیاں دیاں سن لیکن درجے بلند ہو گئے رب فرماندا ہے تیری اولاد لے دعا دیتا اسے کہ دوسری حدیث پیش کی تھی کہ والدین دی ناراضگی رب دی ناراضگی والدین دی رضا رب دی رضا جنہیں ماں باپ راضی کر لیا انہیں رب راضی کر لیا جنہیں کلو ماں باپ ناراض ہو گئے انہیں رب ناراض ہو گیا جنہیں خالق کائنات ناراض ہو جاوے اس بندے دی دنیا بھی گزر جاندی ہے اس بندے دا آخرت گزر جاندی ہے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین باقر بھائی انہاں دی والدہ محترمہ انہاں دی درجات بلند کرے انہاں دی جنت انشاءاللہ مقام عطا فرمائے اور جڑی حدیث میں بیان کی گئی کہ جمعے والے دن اللہ کریم دی بارگاہ سے انعام ملتا ہے کہ جڑا ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے گناہ بھی بخش دیتے جاندے ہیں وہ دے نیکیاں بھی کیتیاں جاندیاں نے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس حدیث کے سارے معاملے کو توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین